نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، میرے مطالعہ میں یہ بات آئی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیمار ہونے کی دعا کیا کرتے تھے، بیمار ہونے کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ہمیں بیمار فرما، یا اللہ پاک ہمیں بیمار فرما۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے دوران بیمار کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر انسان ایک لمبا عرصہ بیمار رہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے گویا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بیماری کے دوران۔ شاید یہی صورتحال میرے ساتھ ہوئی ہے کہ میں پچھلے دنوں بیمار رہا ہوں کچھ عرصہ، یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے میں تقریباً 6-7 دن حاضر نہیں ہو سکا۔ آج ہی میں نے ایپیسوڈ بنانے شروع کیے ہیں، اپنے نئے ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں، تو کئی دن آپ کے سامنے نہیں آ سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں کچھ عرصہ علیل رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اب میں تندرست ہوں، بہت حد تک بہتر ہو چکا ہوں۔ تاہم اس علالت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی ایک نعمت سے نوازا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا سکرپٹ اور ایک ایسا تھیم دیا ہے، ایک نئی تھیوری دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس سے پہلے میرے ذہن میں کچھ تھی تو صحیح، لیکن اس کی جزیات میرے ذہن اور میرے دماغ کے پردوں میں نہ تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے ذہن کو کھولا اور میرے دماغ کو کھولا، اور اللہ پاک نے مجھے ایک نیا نظریہ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نئی تھیوری سے، اس نئے نظریہ سے اور اس نئی حقیقت سے، اس نئے فیکٹ سے، جو کہ ہماری سماجی زندگی کی ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے اور کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، بلکہ آخری زینہ بھی یہی ہے۔ جو شخص اس پر عمل درآمد کرے گا، اس پر کام کرے گا، اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کرے گا، دنیا و معافی ہمیں وہ کامیابیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن و دماغ کے پردوں میں اس بات کو ڈالا، اور وہ ہے کہ آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں۔ عزیزان محترم، ہم مشکل میں داخل ہونے سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن دنیا میں کامیاب انسان جتنے بھی دیکھے گئے ہیں، ان سب نے مشکلات میں داخل ہو کر یہ کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ سارا مکہ آپ کے خلاف تھا، سارا مکہ 3 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علل اعلان اسلام کا ذکر تک نہ کر سکے، کلمہ شریف علل اعلان نہ پڑھ سکے، 3 سال تک خاموش تبلیغ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن عزم تھا، پورا مکہ آپ کے خلاف تھا، سارا عرب آپ کے خلاف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزم کو بروئے کار لا کر تمام اہل عرب کا مقابلہ کیا، کفاران عرب کا مقابلہ کیا، اور تمام مشرکین کا مقابلہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے دکھا دیا۔ تو عزیزان محترم، میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام شروع کر رہا ہوں کہ آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں۔ یہ میرے اسی پروگرام کا عنوان ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ شعر بھی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ صرف تیرے کمر باندھنے کی دیر ہے انسان، اگر تو کمر باندھ لے تو پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے گمان کے ساتھ ہے، بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات ویسی بن جاتی ہے۔ اگر انسان سویا رہے، کچھ کام کرنے کی کوشش نہ کرے، کاوش نہ کرے، اپنی ہمت کو بروئے کار نہ لائے، اپنی جد و جہد کو بروئے کار نہ لائے، اپنی مساعی کو بروئے کار نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے ساتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا انسان۔ کب اٹھوں گا، کب یہ کروں گا، چھوڑو یار سویا رہوں، تو ایسا کرنے والا تو پھر کامیابی کی مراحل طے نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، انسان کی کامیابی میں اہم ترین کردار ذہانت کا نہیں ہوا کرتا، یاد رکھیں، اہم ترین کردار عزم کا ہوا کرتا ہے، عزم۔ اور دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ اپنے گھروں کی 4 دیواریوں میں زندگی گزار کر موت کی آغوش میں چلے گئے، لیکن اہل عزم کے گھوڑے، جن کا عزم بلند تھا،
اہل عزم کے گھوڑے دنیا کے سب سے بڑے جرنیل، دنیا کے سب سے بڑے جرنیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صحرائے عرب سے نکلے تو ایشیا، افریقہ اور یورپ کو رونتے ہوئے دہلی، قرطبہ، غرناطہ، قاہرہ، قسطنطنیہ، سمرقند، بخارا اور کاشغر کے مرغزاروں اور مرمری ایوانوں پر اپنی جہو سطوت کے پرچم لہرا دیے اور قرارت پر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو وجود بخشا۔ عزیزان محترم، اور اسی طرح دنیا کے دوسرے بڑے جرنیل چنگیز خان نے، چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے عرب، صحرائے منگولیا سے نکلے۔ دنیا کے دوسرے بڑے جرنیل چنگیز خان کی قیادت میں منگول جب صحرائے منگولیا سے نکلے تو روس، چین اور وسط ایشیا کو رونتے ہوئے تبریز، دمشق اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور قرآن پر دنیا کی دوسری بڑی سلطنت کو وجود بخشا۔ یہ عزم ہے، عزم، ذہانت نہیں، عزم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ذہانت کے بھی مرکہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم تو آپ کا باکمال تھا۔ آپ کا عزم ہی تھا کہ آپ نے عرب کو فتح کیا، پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ تو عزیزان محترم، انسان کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار عزم ہے، سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار عزم۔ عزم پہاڑ کو ریزہ ریزہ بنا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ دریا کی تند و تیز اور مہیب موجوں کو ہاتھ سے روک سکتا ہے موجوں کو، اور سورج کی کرنوں کو ہتھیلی پر جما سکتا ہے اور ثریا سے ستاروں کے جھرمٹ توڑ کر لا سکتا ہے۔ دنیا میں انہی لوگوں نے کامیابی کی اعلیٰ ترین منازل کو طے کیا جو عزم کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو سنگلاخ وادیوں کو عبور کرتے ہوئے، فلک بوس پہاڑوں کو رونتے ہوئے، چٹیل میدانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور منزل مقصود پر پہنچ کر دم لیا۔ پہلے دم نہیں لیا، آرام نہیں کیا۔ جس طرح کچھوا راستے میں سو گیا تھا، خرگوش نے آرام نہیں کیا، خرگوش سو گیا تھا، کچھوے نے آرام نہیں کیا۔ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، کچھوا دھیرے دھیرے چلتا رہا، آخر کار اپنی منزل کو پہنچ گیا، لیکن خرگوش جو تیز رفتار تھا راستہ میں سو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو منزل مقصود پر اہل علم منزل مقصود پر پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ مختصراً اس بات کو علامہ اقبال نے بیان کر دیا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ عزیزان محترم، آئیے اپنے عزم کو بلند کریں۔ یہ دولت اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہے، یہ سب انسانوں کو دی ہے، کوئی بھی محروم نہیں۔ 99% لوگ اپنی اس طاقت کو گہری نیند سلا دیتے ہیں، تھپکیاں دے کر گہری نیند سلائے رکھتے ہیں۔ عزم کی طاقت ان کے پاس بھی اللہ نے ان کو بھی دی ہے۔ اللہ پاک ناانصاف نہیں ہے، سب کو یہ طاقت دی ہے، لیکن وہ ان کو گہری نیند سلا دیتے ہیں، اپنے عزم کی طاقت کو گہری نیند سلا دیتے، اسے کوئی کام نہیں لیتے۔ اور ہم سب انسانوں کو اس دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھا عزیز محترم، لیکن کوئی اس سے کام لیتا ہے اور کوئی کام نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے عزم کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر، عزم کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتا کیا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے بات چیت کرتا رہوں گا، یعنی آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں، اور اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔